ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو. جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں. تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے. اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے. اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے. جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا. تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک. اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو. جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے. تو فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے. جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک ساحل تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے. تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے. تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے. تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. کیسی بات ہے، خدا دے کے خود مانگ رہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں. ذرا دیکھیے اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے سے دے کے اللہ سے ثواب لیتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے میں لٹاؤں گا بھی اور دگنا کر کے لٹاؤں گا. جو تم میرے دیے ہوئے سے دو گے اس کو دگنا کر کے لٹاؤں گا اور تمہیں اجر بھی دوں گا. یہ کیا دل آویز کہانی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا. واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ خود دے کے خود کہتا ہے مجھے قرض دو. ایک دوسرے مقام پر مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اسے لوٹائے گا، کئی گناہ کر کے دے گا. تو وہ حضور کے پاس آئے اور آقا کریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ رب ہو کے قرض مانگ رہا ہے، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدہ، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے. تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو کھجوروں کے باغ کے کنارے حضور کو لے گئے اور 600 کھجوروں کا درخت تھا جہاں انہوں نے اس کو لگا کر کے پروان چڑھایا تھا. اور کھجور آپ کو پتہ کب لگتی ہے اور کب جوان ہوتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے. پھل دینا آسان ہوتا ہے لیکن کھجور دے دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جٹ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے لیکن گنا نہیں توڑنے دیتا. چونکہ فصل کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے
جو ایک ربط قلب ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، تو وہ گنا نہیں توڑنے دیتا، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے، وہ کئی گنوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کھجوریں، اور وہ بھی کئی سالوں میں پل کے جوان ہوئی، 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور پھر اس میں رہائش بھی ان کی تھی۔